صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ جاری و ساری ہے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، سوال کر دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب سفر معراج پر تشریف لے گئے اور جنت میں تشریف لے گئے، تو آپ علیہ السلام نے جب واپسی سفر سے ہوئی تو دنیا میں جب واپس تشریف لائے، زمین پر تشریف لائے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا، استفسار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ روایت کا مضمون عرض کر رہا ہوں، جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ کون سا نیک عمل بتایا جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آواز پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے آگے چل کے۔ سلسلے کا آج ایک موضوع بھی ہوگا، اس موضوع پر مدنی پھول بھی ہوں گے۔ سلسلے کی ابتدا ہوگی تلاوت کلام پاک سے، پھر سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت کرتے چلے جائیں، آج جس عمل کی، جس مبارک عمل کی ہمیں ترغیب دلائی جائے گی، اس کو ہم اپنی عادت کا حصہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیے۔ سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرج الجاهلية الأولى،
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक सुन चुके हैं, अब हम सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा। आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल हो जाइए, बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कशफ़ा दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल
کہ گمان نفس جہان یہی بھول خواہ سے دور ہے، یہی بھول خواہ سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں پہ دو جہاں بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف سدا تکتا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف تکتا کیا ہے، ہر طرف حیرت سدا تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے مانگ مانتی وہ مانگی مرادے لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا، تو یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم
صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے تو لجانا کیا ہے، بخش بے بخش بے پوچھے لجائے تو لجانا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شوق ہے، غوغا کیا ہے، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شوق ہے، غوغا کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخوار امم، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غمخوار محشر اور پھر حساب و کتاب کی سختیاں اور پھر نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی کثرت، بندے کے لیے فیصلہ جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کرم ہوتا ہے، حضور شفاعت فرماتے ہیں اور سوئے جنت جو ہے وہ داخل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جگہ پر فرمایا، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر میں اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ انسان پریشان ہے اور نگفتہ بے حالت ہے، اور ایسے بے یار و مددگار جب ہو رہا ہو اور کوئی مدد کو آ پہنچے تو عالم کیسا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کہا، چھپا لے
اکبر پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور میں تو ہم اگر کسی کے حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے، ہم راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں، نوکر جو ہے وہ اگر سیٹ کی بات نہیں مانتا، نوکری سے جو ہے وہ برخاست ہو جاتا ہے، نوکری سے جو ہے اس کو چھٹی کروا دی جاتی ہے، لیکن یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہے، غلام ہے، لیکن اس کا عالم زندگی میں کیسا اس نے گزارا ہے، اگرچہ دور رہ کے گزارا ہے، حضور پھر بھی کرم فرما رہے ہیں۔ آئیے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے پابند بن جائیے، حضور کی شفاعت ملے گی، بیڑا پار ہوگا، قیامت میں حضور اپنے دامن میں چھپائیں گے، تو ہم کیوں نہ کہیں پھر مجھے اٹھے شور کے بعد یہ سما کے سما کے محشر میں اٹھے چشم بدو ہو کیا شاہ ہے، رتبہ کیا ہے، چشم بدو ہو کیا شاہ ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رہا اس سایہ دامن پہ نثار صدقے اس رحم صدقے اس رحم کے اس سایہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا تیرے نغموں کے نثار اے رضا
کہنا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدۂ حیرت زدہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام امام اہل سنت کا ہم نے سنا۔ اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ کریم ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم یہ دعا ہم جو یہاں منچ پر موجود ہیں ہمارے حق میں، ہمارے ساتھ ہمارے جو کیمرہ مینز ہیں، ہمارے اسسٹنٹ کیمرہ مین ہیں، ہمارے PCR والے ہیں، MCR والے ہیں، ہمارے سلسلے کے ایڈیٹر ہیں، جتنے اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک روایت جو ہے وہ عرض کی تھی شروع میں، اور اس کا کچھ حصہ بتا دیا تھا، کچھ نہیں بتایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا۔ روایت کا مضمون ہے کہ میں نے جنت میں آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے، کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ تو آج ہمارے سلسلے کا یہ دیکھیں کتنا پیارا عمل ہے، وضو کرنا اور پھر وضو کے بعد تحیۃ الوضو جو ہے وہ ادا کرنا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی برکت سے عطا فرمایا۔ تو آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے وضو کی برکتیں۔ وضو کرنا چاہیے، عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں جیسے نماز کے لیے جہاں رہے ہیں تو وضو ہونا چاہیے، لیکن وضو کے حوالے سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ وضو باوضو رہنے کے بہت زیادہ برکات، بہت زیادہ اس کی برکات ہیں۔ شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، ان مدنی انعاموں میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آج آپ نے دن کا اکثر حصہ باوضو گزارا۔ یہ جو مدنی انعام آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایک ہمیں آپ نے عمل کرنے کے لیے ایک بات جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی اہمیت آپ کو روایات سن کر بڑے احسن انداز سے واضح ہو جائے گی۔ مرحبا مہروز بھائی، آپ کی آمد، کس طرح ابتدا فرمائیں گے سلسلے کی؟ الحمدللہ ابتدا جیسے آپ نے وضو کی فضیلت بھی آ گئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، جی، تو اسلام کے جو احکام ہیں اس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، اور پھر کچھ عبادات مقصودہ ہیں، کچھ غیر مقصودہ ہیں۔ جی، اس کو میں آسان یوں کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو فی نفس ہی جیسے ہی ہم بجا لاتے ہیں وہ ثواب ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نماز ہے، ہمارا ذکر الہی کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کسی دوسری چیزوں پر، اور انہی میں سے ایک ہے وضو، کہ وضو فی نفس ہی تو مقصود نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے کیونکہ عبادات بجا لائی جاتی ہیں تو لہذا پھر یہ بھی مقصود ہو جاتا ہے اس کے آلے کے طور پر، اور نیت جب کرے گا تو پھر اس میں ثواب بھی آ جائے گا۔ وضو میں یہ ضروری ہے، یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ وضو ایسی عبادت ہے کہ اس میں اچھی نیت ہوگی، پاکیزگی کی، رضا الہی وغیرہ کی، سنت پہ عمل کرنے کی نیت کی، عبادات بجا لانے کی، تو ہی ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صدر الشریعہ کے حوالے سے امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 292 پر ہے، وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضرور ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا اور ثواب نہیں پائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے گناہگار ہوگا، اور اس میں نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور وضو پیارا عمل ہے کہ اس کے جہاں ہمیں ظاہری فوائد حاصل ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے ہمیں یعنی دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے اس کے فوائد و برکات ملتے ہیں، وہیں اخروی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے بھی اس کا اجر و ثواب اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بہت مشہور روایت ہے
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو وضو کی ایک بہت ہی بڑی اور بنیادی برکت تو یہ ہے کہ یہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں یہ آیا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ ہم بسم اللہ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سارا جسم ہی پاک ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ ہی والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ آپ نے مدنی انعام کا ذکر کیا کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دن کا اکثر حصہ آپ باوضو رہے، جی الحمدللہ مدنی انعامات کی اپنی ایک تاثیر اور برکت ہے۔ اس کی توجہ سے، اس کی طرف توجہ سے بہت سارے ایسے اعمال ہم بجا لے آتے ہیں جس پہ توجہ نہ ہو تو اس سے غفلت ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پہ توجہ کرتے ہیں الحمدللہ رفتہ رفتہ روزانہ فکر مدینہ ہوتی ہے، توجہ جاتی ہے تو پھر اس کی عادت بنتی جاتی ہے، اس پہ نیتیں بنتی جاتی ہیں۔ تو باوضو رہنا یہ ایسی بابرکت بات ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باوضو رہنے کی ایک برکت یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم اکثر حصہ باوضو رہیں گے، ہماری باوضو رہنے کی عادت ہوگی کہ ایک بار وضو کیا، جب اس کا نقص پایا گیا، وضو ہمارا ختم ہو گیا تو ہم نے دوبارہ وضو کر لیا، تو اگر باوضو حالت میں مرے تو اس کی بھی اپنی برکت ہے۔ چنانچہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت، موت کے فرشتے جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ ہمیشہ باوضو رہنا، اور ہمیشہ سے مراد ہے کہ جب جب ممکن ہو تو وضو کرتے رہنا، یہ مستحب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس بھی ایک روایت ہے حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تنبیہ الغافلین میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ عمل بتائے دیتا ہوں جس کی بدولت اللہ بندے کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور آخرت میں درجات بڑھا دیتا ہے۔ تمام اعضائے وضو پر پوری طرح پانی بہا کر وضو کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، زیادہ دور سے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آنا، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ دشمن یعنی شیطان سے بچاؤ کے لیے سب سے زیادہ مضبوط چار دیواری یعنی محفوظ قلعہ ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے ساتھ کوئی آدمی ملاقات کرنے کے لیے آیا جو کسی بادشاہ کا قاصد تھا، تو اس کو یہ چونکہ اسلام سے وابستہ نہیں تھا، یہ یہودی تھا، تو جب بادشاہ کا قاصد اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو اسے اس بات کا خوف ہوا کہیں بادشاہ کا قاصد جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ نہ کرے۔ اس نے فوراً سے دروازہ جو ہے وہ بند کیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد کچھ دیر گزری تو پھر جو ہے وہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ جو بادشاہ کا قاصد تھا اس نے اس سے سوال کیا کہ بھئی میں جب آیا تو تم نے دروازہ بند کر لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد تم نے دوبارہ کھول دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص وضو کر لے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آ جائے گا اور فرشتے اس کی صحبت جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں۔ تو بہرحال اب ہم نے جو ہے میں نے بھی وضو کیا اور میں نے اپنے سارے گھر والوں کو بھی وضو کروایا ہے، تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہیں۔ تو وضو کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں بھی رہتا ہے۔ وضو کرنے کے جو ہے وہ فضائل ہی فضائل ہیں، برکات ہی برکات ہیں، اور وضو کرنے کے فوائد ہی فوائد ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے تو باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ
اس کی برکتیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، حفظ و امان میں رہیں گے۔ مزید اس کے کچھ فوائد، جیسے آج کل ایک بڑا معاملہ چل نکلا ہے مہروز بھائی کہ ہمارے ہاں جب تک دنیاوی اعتبار سے آپ کوئی فائدہ نہ بتائیں نا تو لوگ اتنی رغبت نہیں کرتے۔ کوئی سائنس سے ریلیٹڈ کوئی بات بتا دیں، دیکھیں اس نے یہ کہا، اس نے، تو اس کو ذرا جلدی جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو ہمارا تو کام یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانا ہے، نیکیوں کی طرف بلانا ہے، اچھے اعمال کی طرف بلانا ہے۔ تو اس کے کچھ فوائد بھی آپ بیان فرمائیں۔ جی بالکل، اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے احکامات عطا فرمائے ان احکامات کو بجا لانے کے ضمن میں جو جو چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، ان کی حکمتیں ہی حکمتیں اور فوائد ہی فوائد ہیں۔ سلمان بھائی، میں اس سے پہلے کہ وضو کے دنیاوی فوائد کی طرف آؤں، دو روایات میں عرض کرنا چاہوں گا بالکل، کہ تاکہ ہمارا کنٹینیو ہو جائے اس کو، کہ ایک تو وضو کی برکات بیان کر رہے ہیں، وضو کرنے کی یہ برکتیں ہیں۔ دوسرا ہے کہ باوضو نہ رہنا، اس کے بارے میں امیر اہل سنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں ایک روایت نقل کری فتاوی رضویہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، تو بے وضو رہنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو آپ نے ابھی روایت بیان کری کہ وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ چمکتے ہوں گے، احادیث کریمہ میں آیا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنا نور بڑھائے، احادیث کریمہ میں آیا اپنا نور بڑھائے۔ تو شارحین نے اس کے ضمن میں لکھا کہ نور بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اعضاء کو اچھی طرح دھوئے اور کچھ بڑھا لے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں برکت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کی ماشاءاللہ عقل، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کی علم میں پختگی ایسی ہے کہ ان کا ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تاثیر کا تیر ہوتا ہے۔ اس طرح کی روایات کے ضمن میں آپ نے مشکات شریف کی جو شرح لکھی اس میں فرمایا وضو کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ یہ چمک دیتا ہے، وضو کے پانی میں چمکا دینے کی تاثیر ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے ذریعے اپنی چمک کو بڑھائیں۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ وضو کی دنیاوی طور سے برکات، تو امیر اہل سنت نے پورا ایک رسالہ لکھا وضو اور سائنس، اور دیگر جو سائنسی رسالے ہوتے ہیں اس میں بھی وقتاً فوقتاً اس طریقے کے مضامین آتے ہیں کہ جس میں اسلامی عبادات اور طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کی افادیت بیان کی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت مدد اللہ العالی نے جو اپنا رسالہ لکھا، امیر اہل سنت اس کی ابتدا ہی میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے غیر مسلم اسٹوڈنٹ کو اسلام کی دعوت دی، اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں، میں لاجواب ہو گیا، اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ چنانچہ وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا، کچھ عرصہ کے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کی مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک سیمینار میں مسلمانوں پر مختلف اقوام پر تحقیق کی گئی تو یہ رزلٹ سامنے آیا کہ وضو جس انداز پہ کیا جاتا ہے کہ جیسے اس میں اعضاء دھوئے جاتے ہیں، تو اس انداز پہ جو شخص 5 بار ہاتھ منہ دھوئے تو اس کے نفسیاتی مرض، بالخصوص مایوسی کا جو ایک مرض ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی گویا کہ مرض ہے، آج آپ دیکھیے لوگ بہت مایوسی کا شکار ہیں، فوراً سے نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ریسرچ کی گئی تو ان کی تحقیق کا خلاصہ یہ نکلا کہ وضو جو ہے وہ مایوسی کے مرض کو ختم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں مایوسی نسبتاً دوسری اقوام کے کم پائی جاتی ہے۔ اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے کتابوں میں کہ اعتماد کے لیے، خود اعتمادی کے لیے ہمارے اساتذہ نے بھی بیان کیا کہ باوضو رہو تو خود اعتمادی بڑھتی ہے، اور تجربہ ہے اس کا، بندے کو روحانیت محسوس محسوس ہوتی ہے، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے واقعی کہ میرے ساتھ کوئی ہے، مطلب
میری حفاظت کر رہا ہے. ہمارا تو مطلب تجربہ مدنی ماحول کے حوالے سے ہم نے بھی دیکھا کہ اسلامی بھائی جب بھی کوئی بالخصوص اہم کام کرنا ہوتا ہے، کوئی ایک بڑا کام ہوتا ہے، تو باوضو رہ کر کرنا پسند کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے کہ الحمدللہ اکثر اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو اس میں وضو کا بھی حصہ ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص نے جو ہے نا وہ اس کی بہت بڑی فیکٹری تھی، بہت بڑا اس کا ادارہ تھا، تو اس نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، اور اس لیے پیسہ خرچ کیا تاکہ مجھے اس بات کا علم ہو سکے کہ کون سا انداز کام کرنے کا، کون سا وے ہم اختیار کریں کہ ہمارے مزدوروں کی پروگرس جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے. بڑا پیسہ خرچ کیا اور بڑے جو ہے وہ ماہرین بلائے، اور ماہرین جناب آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اپنی تحقیق پیش کی. ایک بڑا ماہر جو ہے وہ وہاں بیان کر رہا تھا، اسی مجلس میں ایک مسلمان بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد اپنے ورکروں کا منہ دھلائیں. یہ نتیجہ وہ بیان کر رہے ہیں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد. اب ہے وہ تحقیق بیان ہو رہی ہے، بریف ہو رہا ہے، آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا جی 4 گھنٹے کے بعد ہر ورکر کو بولیں کہ وہ منہ بھی دھوئے، وہ اپنے بازو بھی دھوئے، اور وہ اپنے پاؤں بھی دھوئے، اور تھوڑا سا پانی لے کر اپنی گردن پر بھی لگائے. تو یہ کام کرنے سے، یہ انداز اختیار کرنے سے آپ کا جو ورکر ہے اس کی استعداد میں، اس کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا. اب وہ جو مسلمان بیٹھا ہوا تھا وہ مسکرا رہا تھا. اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور مسکرانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی مسکراتا رہے، مسکرا ہی رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے اور یہ مسکراتا ہی جا رہا ہے، مسکرانے کی وجہ بھی نہیں ہے. اب بات کرنے والا آٹومیٹک بات ہے کہ وہ پریشانی کا شکار ہو جائے گا، کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے یہ. تو اب جناب وہ بریفنگ دینے والا وہ رہ نہ سکا، اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، میں جو ہے وہ یہاں بریفنگ دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو اتنا سوچ و بچار اور اتنی رقم خرچ کرنے کے بعد جو میتھڈ، جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں، یہ آج سے کئی 100 سال پہلے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما چکے ہیں. یعنی وہ جو طریقہ کار بتا رہا تھا وہ وضو کا ہی ایک دوسرے الفاظ میں کہہ لیں طریقہ کار بتا رہا تھا کہ جب چہرہ بھی دھوئیں اور ہاتھ بھی دھوئیں اور گردن پر پانی بھی لگائیں اور پاؤں بھی دھوئیں. تو یہ انداز اختیار کرنے سے انشاءاللہ، ایک جیسے مہروز بھائی نے بتایا کہ آپ کے اندر سے ڈپریشن کی جو ہے وہ کمی ہوگی، اور دوسرا کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور ایک فریشنس بھی ملے گی. ہم نے نماز کے لیے بھی وضو کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے باوضو رہنا ہے. اور روایات کا ایک مفہوم یہ بھی ملتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو باوضو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور جو باوضو حالت میں سویا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجہ شہادت بھی عطا فرمائے گا. باوضو رہنے کی برکتیں ہی برکتیں. اسی لیے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں مدنی انعام دیا ہے کہ دن کا اکثر حصہ باوضو رہنا ہے. آپ کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں. آج ہمارے پاس وقت کا دائرہ تھوڑا تنگ ہے تو آپ کی کچھ کالز کو اور میسیجز کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حبیب گلشن کالونی گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ صبح صبح مدنی چینل لگایا اپنی آب و تاب سے، ماشاءاللہ یہ مدنی پھول لٹا رہا ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کمال کا پروگرام. آج دان بھائی نے کمال قسم کا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ دیا. دل میں ایسے ماشاءاللہ ایسے جذب ہو رہا تھا، مطلب بہت مزہ آیا. اور ماشاءاللہ مدنی پھول بھی سلمان بھائی کے کمال تھے. میری نعت خان اسلامی بھائی سے فرمائش کی گزارش ہے کہ امیر اہل سنت کا کلام بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، یہ والا سنا دیں. سبحان اللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ
کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے، کلام سنا دیں، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ نے پڑھ کے نہیں سنایا حافظ صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ پہلے سناتے ہیں۔ چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، ماشاءاللہ۔ میں قمر زمان اتاری پینڈ ناخوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری ناخوانی اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام جو سنا دیں، تاجدار حرم اور نگاہ کرم۔ ٹھیک ہے جی میں وحید اتاری ہند بخاری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور مجھے نعت شریف سنا دیجیے، لم یاتی نذیر کا فی نظرین۔ ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے، اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں اور پیاری پیاری نعتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ میری بھی گزارش ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، آمین۔ میں سلالہ سلطنت عمان سے یوسف بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے مجھے، باقی سبھی پروگرام آپ لوگ کے بہت اچھے ہیں، اور ہفتے وار یہاں پر پروگرام بھی چلتا ہے جمعرات کو جمعرات، وہاں پر بھی جو ہے نا میں اٹینڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مدنی چینل کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے نا ہر ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائے، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اس ماحول میں ڈھلنے کے لیے دعا فرمائے۔ امین امین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اور آپ کی آل اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ دعا بھی ہے اور اس کے لیے اسباب بھی ہیں کہ آپ گھر میں مدنی چینل دکھانے کا ہی سلسلہ رکھیں، اور اس کے علاوہ ہفتہ وار اجتماع میں اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر جایا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کو بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی برکات ضرور نصیب ہوگی۔ میسیجز بھی ہیں، کچھ شامل کر لیتے ہیں۔ میسیج ہے جی بنت غوث بخش فرام نصیر آباد، یہ نعت سنوا دیجئے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، خاک مدینہ ہوتی یہ ناشف سنا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ جزاک اللہ آپ کی دعا کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں نہ سنا دیں میرا دل اور میری جان مدینے والے، آصف اتاری فرام چانگا منگا۔ مرحبا آصف بھائی، آپ کی فرمائش، بہت پیارا کلام آپ نے فرمائش کے لیے کہا ہے، ماشاءاللہ۔ آگے میسیج ہے جی بھائی آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، ہم شوق سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آمین۔ ہمیں مدینے کی یاد میں تڑپانے والا کوئی کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میسیج ہے حافظ آباد سے، ڈسٹرکٹ حافظ آباد سے، بنت محمد اشرف کا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی سنا دیں، یہ ہمارے ہیں کاشف اتاری ہیں کھانے وال سے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہیں جی مدینہ یہ منقبہ سنا دیں، مرشد ہیں اتار احمد رضا بھائی ہیں ہمارے خان کا ڈوگراں سے۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ آپ کے کافی سارے میسیجز میں نے لے لیے ہیں، کافی سارے میسیج ابھی باقی ہیں، بہت سارے میسیجز باقی ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو، تو کچھ کلام جو ہے وہ شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ سلسلے کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھڑی کہہ رہی ہے 3 منٹ عدنان بھائی کو دے دیں، 3 سے 4 کر لیں، تو اس میں اب جتنے کلام سارے پڑھیں، 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، کل اختیار ہیں آپ کو۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی آرزو ہے خدا مدینے کی
آرزو مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور کرتے ہیں؟ مال و دولت کیوں نہیں مانگتے؟ مدینہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم تو مرنے مدینے پہ دعا کرتے ہیں. نجم کی خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے. ہم تو مرنے مدینے سے دعا کرتے ہیں. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے. جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اس لیے کہتے ہیں ہم تو مرنے مدینے میں دعا کرتے ہیں. مدینہ طیبہ میں دنیا سے جائیں گے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہوگا. 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے جہاں پر مزارات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہم تو مرنے مدینے پہ دعا کرتے ہیں. ہمیں خیال گنبد کے تلے قدموں میں پہنچائے، سلامت لے کے جائے دین و ایمان یا رسول اللہ. ہم تو مرنے مدینے سے دعا
صلی اللہ علی محمد. میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. کیسے مرشد ہیں عطار؟ جنہوں نے مدینہ طیبہ سے الفت عطا کی، مکہ مکرمہ سے وارفتگی کے جام عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرمایا، اور نہ صرف خود عمل کرنے کا بلکہ دوسروں کو سکھانے کا ذہن عطا فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار. میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار. اور آج دعوت اسلامی کے مبلغین جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں اور سنتیں اپنا رہے ہیں، یہ ہیں ان کے شاہکار. اللہ تبارک و تعالی میرے شیخ طریقت امیر السنت کو اور ان کے اس گلشن کو سدا بہار رکھے، لہلہاتا رکھے، ان پر اپنی رحمتوں کے اللہ کریم سائے رکھے. صبح میری